بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا سوال ہے کہ کیا محرم الحرام غم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خوشی والے کام کرنا درست نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ اس ماہ محرم کے مہینے میں غم مناتے ہیں، خوشی کا کوئی کام انجام دینا پسند نہیں کرتے، جیسے شادی وغیرہ کرنا۔ نیز خواتین محرم کے مہینے میں زیب و زینت ترک کر دیتی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سوگ مناتی ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ محترم سامعین، اس سوال کے اصلاً دو جز ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں خوشی منانا یعنی شادی وغیرہ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا شیعوں کی رائج کردہ بدعات میں سے ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس مہینے میں خوشی کے کام انجام دینے میں یعنی شادی وغیرہ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت مذکور نہیں ہے، اور کسی مہینے کو کسی کے واقعہ شہادت کی بنا پر اس کو منحوس سمجھنا غلط ہے، اور یہ سراسر جہالت ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا عدوى ولا حامة ولا نوء ولا سفر۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے بخود مرض کا لگ جانا، کھوپڑی سے الو کا نکلنا، ستارے کے غائب ہونے و طلوع ہونے سے بارش برسنا اور ماہ سفر کی نحوست کو سمجھنا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں خوشی کے کام انجام دینے اور شادی وغیرہ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سوال کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس مہینے میں عورت کا زیب و زینت کو ترک کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقع شہادت کی بنا پر اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام بھی بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ شریعت میں عام رشتہ داروں کے لیے 3 دن اور بیوی کا اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے اور 10 دن سے زائد سوگ منانے کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عن زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت لما جاء نعی ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ من الشام دعت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بصفرۃ فی اليوم الثالث فمسحت عارضیہا وذراعیہا وقالت انی کنت عن هذا لغنیۃ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن باللہ واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج فانها تحد علیہ 4 اشہر و10۔ ترجمہ: حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر شام سے آئی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور ام المؤمنین ہیں، انہوں نے تیسرے دن صفرہ ایک قسم کی خوشبو کو منگوایا اور منگوانے کے بعد اپنے دونوں رخساروں اور بازوؤں پر ملا اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ منائے 3 دن سے زیادہ، اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن سے زیادہ، تو مجھے اس وقت خوشبو کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کا سوگ صرف 3 دن منانے کے بعد خوشبو استعمال کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہی فرمان نبی ہے، اور ایک پکا سچا عاشق رسول فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کے مہینے میں سوگ منانا، کالے کپڑے پہننا، زیب و زینت کو چھوڑنا، نئے کپڑے نہ پہننا اور شادی وغیرہ کو غلط سمجھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک پکا سچا مسلمان ہونے کے اعتبار سے، ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑنا چاہیے اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت میں کام آئے گا اور بخشش و شفاعت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔